اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ قرار دیا اور اس کے شرف و خصوصیت کو اپنی طرف نسبت کر کے اعزاز بخشا۔ اس کو ساری مخلوق کے لیے قبلہ بنا دیا، جہاں پر لوگ پیاسوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور عاشقوں کی طرح دیوانہ وار اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اپنے گھر کے حج کو فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ حج کے سفر کے دوران اگرچہ حجاج کرام مختلف مدت کے لیے مقامات مقدسہ میں قیام کرتے ہیں، تاہم مناسک حج 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج یہ مناسک حج کا پہلا روز ہوتا ہے۔ اس روز عازمین حج غسل یا وضو کے بعد حج کی نیت کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد احرام باندھ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ سے 7 کلومیٹر دور وادی مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران عازمین حج کی زبانوں پر تلبیہ کا ترانہ جاری رہتا ہے۔ مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے اپنے وقتوں پر ادا کی جاتی ہیں۔ تمام عازمین حج رات کو مینا ہی میں قیام کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج حج کا دوسرا روز یوم عرفہ ہوتا ہے۔ مینا میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین حج عرفات کے لیے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ مینا سے عرفات کا فاصلہ تقریباً 13 کلومیٹر ہے۔ یہاں خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ عرفات میں وقوف کے دوران حجاج کرام تلبیہ پڑھنے، استغفار کرنے اور تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ خوب گڑ گڑا کر دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کر کے سورج غروب ہونے کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں، جو عرفات سے 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں تاخیر سے ایک ساتھ ملا کر ادا کی جاتی ہیں، پھر رمی جمرات کے لیے مطلوبہ تعداد میں کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ حجاج کرام رات کا بقیہ حصہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ 10 ذی الحج حج کا تیسرا روز قربانی کا دن ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مینا کا رخ کرتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ مینا پہنچ کر اس روز صرف جمرۃ الکبریٰ کو، جو سب سے بڑا جمرہ ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد جانور کی قربانی کر کے اور سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر حجاج کرام اپنا احرام کھول دیتے ہیں۔ ان اعمال کے بعد وہ مکہ مکرمہ جا کر مسجد الحرام میں طواف زیارت اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام واپس مینا لوٹ آتے ہیں۔ 11 ذی الحج حج کے چوتھے روز حجاج کرام مینا میں ہوتے ہیں۔ زوال کے بعد ترتیب سے تینوں جمرات یعنی الصغریٰ، الوسطیٰ اور الکبریٰ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد عبادت کے لیے مینا ہی میں قیام کیا جاتا ہے۔ 12 ذی الحج حج کے 5ویں اور آخری روز بھی حجاج کرام مینا میں ہوتے ہیں۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حج کے سارے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ جا کر مسجد الحرام میں طواف وداع کیا جاتا ہے۔ اس طرح الوداعی طواف کی ادائیگی کے ساتھ ہی فریضہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ